ہمارے اہل سنت علماء کی جانب سے عموماً ممبروں پر یہ بات بلند کی جاتی ہے، خصوصاً محرم الحرام میں، کہ کالا لباس پہننا جہنمیوں کا شعار ہے، اس لیے کالے کپڑے پہننا حرام ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ اب تو میرا خیال ہے یہ معاملہ بڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے ہماری ویڈیوز کی برکت سے، اللہ کا شکر ہے۔ اب تو یہ ایسی باتیں رہی نہیں ہیں کہ کالا لباس جو ہے جہنمیوں کا ہے، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، کوئی حدیث ہی نکال کے لے آتے، یہ بزرگوں نے فرمایا ہوا ہے، اور بزرگوں کا بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا اور۔ ہم نے کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے کہ اس کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب نہ کریں، اور فرقے کی دشمنی آپ کو یہاں تک نہ لے جائے کہ آپ سنت کا مذاق اڑائیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسماء بنت ابی بکر نے نبی الاسلام کی وفات کے بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ ایک کالا جبہ نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا کرتا ہے، کسروانی طیالسی، پرشین امپائر کا کالا جبہ۔ اس کو کالا اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرشین امپائر کا جبہ کالا ہوتا تھا، طیالسی، جیسے سندھی اجرک سرخ ہوتی ہے، اس کے ساتھ سرخ رنگ بولنا نہیں ضروری ہوتا۔ سندھی اجرک سے آپ کو یلو یا نیلا نہیں دماغ میں آئے گا، سرخ ہی آئے گا۔ کسروانی طیالسی، صحیح مسلم الفاظ نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام پہنتے تھے، اس کے بعد حضرت عائشہ کے پاس تھا، ان کی وفات کے وقت میں نے ان سے لے لیا، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبی الاسلام کے صحیح تبرکات۔ کالا جبہ، اغلاف کالا کعبہ جو ہے وہ کس کلر کا ہے؟ بلیک۔ تو اس کو میرا خیال سنیوں کو چاہیے وائٹ کروائیں تاکہ شیعہ سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے گھر کے کپڑے جو ہیں وہ کالے ہیں، یعنی جنمیوں والا لباس ہے نا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر، نعوذ باللہ، تو کالا ہے۔ اور اغلاف کعبہ اسلام سے بھی پہلے کا چل رہا ہے، نبی اسلام نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے۔ غلاف کعبہ اس زمانے میں بھی چڑھتا تھا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ غلاف کعبہ کالا، نبی الاسلام کا کرتا کالا، نبی الاسلام کی پگڑی، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام، صحابہ کرام کہتے ہیں جمعے کے دن ہم نے ان کو دیکھا کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں فتح مکہ کے دن نبی الاسلام جب مکے میں داخل ہوئے تو کالے کلر کی پگڑی آپ کے سر پہ تھی اور 2 شملے تھے جو آپ نے دائیں بائیں کندھے پہ چھوڑے ہوئے تھے، پگڑی بھی کالی۔ اچھا، کالی کملی سنی ہوئی ہے؟ بے شک۔ تو یہ کالی کملے والے نعت کیوں لکھا ہوا ہے؟ اگر کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو نبی الاسلام کی چادر کیوں کالی تھی؟ وہ تو میں نے آپ کو حدیث کے ساتھ سنائی نہیں، صحیح مسلم سے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی تھی، حسن ابن علی، حسین ابن علی، فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لے کے آپ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں اسی بغض کے اندر نہ کہتے ہوں کون؟ یہ کالی چادر کے اندر نہیں، نبی الاسلام پہ صرف ٹکر نہیں لیتے، ابھی تک تو مسلمان اس لیول پہ نہیں گیا۔ انجانے میں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹکر کس سے لے رہے ہیں، جیسا کہ مسلمان جو دن رات جھوٹ بولتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور جب وہ قرآن میں پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین تو خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پہ لعنت بھیج رہا ہے، ورنہ تو یہ آیت اسکپ کر دے یا جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ تو یہ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یعنی کام ان سے نفرت کرنا نہیں ہے، ان کو بات سمجھانا ہے کہ یار خدا کے لیے ان چیزوں کو اس طریقے سے پریزنٹ نہ کرو، اگر یہ کرو گے اور آپ یہ لیم ایکسکیوزز رکھو گے تو پھر نقصان ہوگا، پھر آپ اولو العلم قائما بالقسط نہیں ہوگے، سچائی پر مبنی نہیں ہوگے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ ایک اور انہوں نے کہا ہے وہ جی ٹھیک ہے جی کالا لباس پہن سکتے ہیں لیکن کوشش کریں محرم میں نہ پہنے۔ اچھا، ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اگلے دن میں ایک اہل حدیث مولوی پاکستان لیول کا مناظر ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں پگڑی اس لیے نہیں باندھتا لوگ بریلوی نہ مجھے سمجھ لیں۔ تیرے دماغ میں یہ کیوں نہیں آیا کہ میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے متبع سنت سمجھیں کہ نبی الاسلام بھی پگڑی باندھتے تھے؟ تو یہ بات تو تیرے دماغ میں نہیں آئی ہے، تجھے شیطان دوسری طرف لگا رہا ہے۔ تو یہ فرقہ آڑے ہے، سیدھی سی بات ہے، فرقہ واریت ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اینٹی وینم الزامی جواب، کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی جو بیٹی تھی سیدہ ام حبیبہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہیں، آپ اندازہ کریں یہ ام حبیبہ حضور کی وہ بیوی ہیں
کہ جنہوں نے اسلام کی وجہ سے مشقتیں اٹھائی ہیں اور ان لوگوں سے اٹھائی ہیں کہ جن لوگوں کو ان کی بنیاد پہ خال المومنین کہا جاتا ہے. وہ بعد مسلمان ہو گئے تو خال المومنین کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ایمان تو انہوں نے پہلے قبول کیا ہوا تھا. تو ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے 3 دن کے بعد اوپنلی عورتوں کے سامنے خوشبو منگوا کے اپنے جسم پہ ملی. تو عورتوں نے وہی جس طرح ہمارے پنجاب کے آئی ڈی پیڑی ہے تیرا پیو مریا ہے، تو وہ عرب کی عورتوں نے بھی کہا کہ آپ کے تو والد فوت ہوئے ہیں اور آپ خوشبو مل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا میں یہ جان بوجھ کے کر رہی ہوں تاکہ تمہیں یہ بتاؤں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو عورت، اس میں عورت کے الفاظ، اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے 4 مہینہ 10 دن. تو چونکہ میرا باپ مرا تھا تو 3 دن کے بعد سوگ ختم. اچھا، سوگ ختم ہونے کے لیے، سوگ کو ختم کرنے کے لیے خوشبو ملنا یہ ضروری تو نہیں تھا. انہوں نے جان بوجھ کے کیا تاکہ ان کے دماغ میں یہ بات ڈالوں کہ تم یہ بت پرستی چھوڑ دو. 3 دن کے بعد سوگ ختم. تو ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کے کالا لباس محرم میں پہنا کریں اور آپ بتایا کریں کہ ہم یہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں. دوسری طرف رافضی جو ہے کالا لباس پہن کے محرم میں غلط ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اور ہم کالا لباس پہن کے عظمت صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں اور شان اہل بیت بھی کر رہے ہیں. تو آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، آپ یہ چینل ان کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ کام نہ کریں. ہاں جی، آپ کیا شاہ جی؟ گزارش کریں کہ بھائی وہ جو تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو، یہ جو روایت لاتے ہیں نا اہل سنت کے پاس کچھ بھی نہیں. اہل تشیع کی کتابوں میں البتہ ایسی 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ روایت ہے کہ یہ فرعون کا لباس ہے، دوسرا جرمیوں کا لباس ہے، لیکن اس کی اہل تشیع علماء جو ہے وہ تعویل دوسری کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت اہل تشیع سے لیتے ہیں روایت. سر اگر وہ یہ روایتیں صحیح بھی ہوں، پکی دینے کے نہیں، اگر روایتیں صحیح بھی ہوں کہ جی دوستیوں کا لباس ہے، تو اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوگا کہ جو نبی علیہ السلام دنیا میں پہنتے رہے ہیں تو اب یہ حرام ہو گیا. دین کا ثبوت تو نبی علیہ السلام سے. اچھا، میں اس میں آپ کو بات کرتا ہوں. آگ جو ہے یہ تو دوزخ کی علامت ہے نا، تو آپ روٹی کو آگ پہ پکاتے ہیں، یوز کر رہے ہیں نا. آگ کو ہم نفع مند چیز سمجھتے ہیں نا. اب کوئی آگ پہ پکی چیز کھانا چھوڑ دے کہ چونکہ آگ دوزخیوں والی ہے تو ہم پکی دی تھی شاہ جی. میں آگ دوزخ کی بھی ہو، نفع تو اس سے اٹھائیں گے. سپوز دوستیوں کا لباس کالا بھی ہو، کالے لباس سے آپ دنیا میں تو نفع اٹھائیں گے جب نبی علیہ السلام خود بھی اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. شاہ جی پنگا لیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پھکی کی آمد، نہیں پھکی کی آمد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں.